اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ آج شب گریہ ہے، آج شب نجات ہے، آج شب رحمت ہے۔ شب عاشور عاشقوں کی جگہ ہے۔ شب عاشور حسین کو یہ کہنے کی جگہ ہے کہ لبیک یا حسین۔ مولا کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ 72 سر تھے۔ آج شب عاشور جہاں بھی عزاداری کیجیے، مولا سے ایفائے عہد کیجیے، کیونکہ یہ شب عاشور عاشقوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ امام نے اس شب میں امتحان لیا ہے عاشقوں کا کہ کون ہے جو مجھ حسین کی نصرت اور مدد کے لیے کھڑا ہے۔ اور حسین ابن علی امتحان بھی شب عاشور کیسے لے رہے ہیں کہ امام رکنے کا نہیں کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں جنت کی بشارت میں دے رہا ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، دروازے کھلے۔ یہ انسان انہی افراد کو یہ جملہ کہتا ہے کہ جن پر مان ہو کہ میں اگر انہیں جانے کا کہہ بھی دوں گا تو یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی شب عاشقوں کا امتحان ہے، اور شب عاشور کا تسلسل آج کی شب ہے کہ آج ہزاروں سر، آپ اربعین پہ جائیے، اربعین امام حسین پر آپ دیکھیں گے لاکھوں کروڑوں سر ہیں کہ جو امام کے لیے اپنا سر کٹوانے کو تیار ہیں۔ لاکھوں سروں کی سیاہی امام سے یہ ایفائے عہد کر رہی ہے کہ حسین، عاشورہ کے دن آپ نے جب حل من کہا تو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، لیکن آج ہم یہ ایفائے عہد شب عاشور امام بارگاہ آل عمران میں بیٹھ کے امام سے یہ ایفائے عہد کریں گے کہ مولا اس وقت تو کوئی نہیں تھا جواب دینے والا، اس وقت تو ششماہ علی اصغر نے جواب دیا تھا، لیکن آج یہاں پر بیٹھ کے ہم شب عاشور آپ سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ آپ کی صدائے حل من پہ لبیک کہنے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ پوری طاقت کے ساتھ شب عاشور مولا کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے اصحاب میں شمار ہونے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی یا یا اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ لبیک کی صدا یہ امام کی نصرت کی صدا ہے۔ اس لبیک یا حسین کے معنی کو سمجھیے کہ اگر میں مولا سے کہہ رہا ہوں لبیک، یعنی وہی میں فنا فی الحسین ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا سب کچھ تن من دھن، اپنی عزت اور ناموس امام کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا، دعائے نغمہ بھی پڑھتے ہیں کہ بے ابی انت و امی، کہ مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ہم بار بار یہ جملہ کہہ کے زیارات میں امام سے یہ ایفائے عہد کرتے ہیں کہ مولا میں اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آج شب عاشور امام علیہ السلام سے ایفائے عہد ہمیں کرنا ہے، اور یہ ایفا کس کے ساتھ ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، یہ ایفا کس کے ساتھ ہوگا؟ امام حسین کربلا میں اوج شہادت پہ پہنچ گئے، آپ کس کے منتظر ہیں؟ زمانے کے حسین حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالی فرجہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب زمانے کے امام کا خیمہ ہے، اب خیمہ حسینی امام مہدی کا خیمہ ہے، اور امام مہدی کے خیمے میں انصار آپ لوگوں کو بننا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انصار آپ کو بننا ہے، صحابی آپ کو بننا ہے۔ کیا میں اس مقام پہ ہوں کہ میں اصحاب امام حسین کی طرح یہ کہہ سکوں کہ مولا اگر مجھے جلا دیا جائے اور اس کے بعد میری راہ کو اس عالم میں اڑا دیا جائے اور بار بار یہ عمل دہرایا جائے تب بھی میں یا حسین کہنا نہیں چھوڑوں گا؟ آپ
اپنی شخصیات میں امام زمانہ سے متصل ہوئیے، اس شب عاشور زمانے کے حسین سے متصل ہوئیے، امام زمانہ سے متصل ہوئیے، کیونکہ آپ ہیں انصار۔ آپ اپنی وقعت کو جانیں عزیزان گرامی قدر، آپ کی وقعت انصار امام زمان میں سے ہے۔ کون امام زمانہ؟ کہ جن کے لیے چھٹے مولا امام جعفر صادق جب نام آتا ہے، حالانکہ نسل امام جعفر صادق میں سے ہے زمانے کا امام، لیکن جب نام آتا ہے تو اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے میرا محترم بتایا، یعنی کیا فضیلت اور کیا عظمت ہے۔ اور یہ 12 روشن ستارے، یہ 14 روشن ستارے خدا بند عالم نے ہمیں دے کر ہماری نجات کا سامنا کر دیا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ انصار امام مہدی میں خود کو شمار کروانے کے لیے اس شب عاشور کتنے آنسو بہاتے ہیں۔ آپ کے آنسو اس شب عاشور امام زمانہ سے متصل ہونے کے لیے ہیں کہ اے منتقم خون زہرا، اے منتقم خون حسین، ہم وارثان حسین بن کر آپ کے انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اس شب عاشور، زمانے کا امام موجود ہے نا، آپ موجود پر یقین رکھتے ہیں، جو موجود ہے، جو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس شب عاشور خیمہ گاہ حسینی کی صورت خیمہ گاہ امام زمانہ میں خود کو پیش کیجئے، اپنی ذات پیش کیجئے امام زمانہ کے لیے، اور امام زمانہ سے کہیے کہ مولا کل جس طریقے سے 72 نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا تھا، آج 72 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انصار ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی قدر؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں یہ جملہ کہا کہ جب زمانے کے امام کو خدا بند عالم نے اس عالم، توجہ میری جانب رکھیے، اس عالم کا امام بنا کے بھیجا ہے، اس عالم کا رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ ولایت تکوینی، ولایت تشریع کس کے پاس ہے؟ زمانے کے امام کے پاس ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، مجھے ایک جملے کا جواب، ایک سوال کا جواب دیجیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ اگر زمانے کا امام، زمانے کے امام کا آپ لوگ ساتھ نہ دیں تو زمانے کا امام کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ سے امام چاہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ دیں امام کا، ضروری ہے کہ آپ انصار امام خود کو بنائیں، ورنہ زمانے کا امام نہیں آئے گا۔ جب ظہور امام زمان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں امام ظہور نہیں کر رہے، تو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ ابھی انصار کا لشکر تیار نہیں ہوا، ابھی وہ 313 تیار۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنی ذات کے اندر صحابی امام زمانہ، اس شب عاشور صحابی امام زمانہ بننے کا عہد کرنا ہے، انصار امام زمان بننے کا عہد کرنا ہے کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ اگر مقبولیت نہیں ہوگی، اگر افراد نے ساتھ نہ دیا، اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو زمانے کا امام تنہا رہ جائے گا۔ کوفیوں نے کتنے خط لکھے تھے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو، امام حسین کو کوفیوں نے کتنے خط لکھے تھے؟ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں خط لکھے۔ زمانے کا امام دعوت پر نکلا ہے کہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں، بھوکے، علم امام جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر امام کوفیوں کی دعوت پہ نکلے کہ یہ میرا انصار کا لشکر بنا ہوا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جب کوفیوں نے بے وفائی کی تو اس کے بعد زمانے کا امام تنہا رہ گیا، نہیں رہ گیا؟ بتائیے، مجھے جواب دیجئے۔ تو کل کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر زمانے کا حسین آئے اور جب صدائے حلبت بلند کرے تو ہمیں اس دنیا کی زنجیریں روک لیں، ہمارے پاؤں میں جو دنیا کی زنجیر ہے، کیا یہ ہمیں زمانے کے امام کی نصرت سے روک تو نہیں لے گی؟ توجہ کیجیے، آپ دنیا سے کتنے متصل ہو گئے۔ وہی جو میں نے کہا صبغۃ اللہ، خدائی رنگ میں ہم کتنے ڈھلے ہیں۔ ہم کیا اس دنیا کو چھوڑنے کے روادار ہیں؟ ہم اس مادی دنیا کو، عزیزان گرامی قدر، اگر انصار امام زمانہ بننا ہے، اور امام زمانہ تو خود چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف آئیے، امام زمانہ آپ کو چاہتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت واقعہ ایک عارف بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملاقات کے حوالے سے، کہ کہا کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا کوئی شخص، تو وہ میرے پاس آیا
تو اس کو ایک عمل بتا دیا کہ اگر امام زمانہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو، عالم رؤیا میں زمانے کے امام کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو، 3 دن پیاسے سو، یعنی 3 دن روزہ رکھو اور پیاس کے عالم میں سو جاؤ، تمہیں زمانے کا امام نظر آ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا ہی ہوا، انہوں نے جو ہے روزہ رکھا اور پیاس کے عالم میں، بھوک کے عالم میں، عالم رؤیا میں چلے گئے۔ جب عالم رؤیا میں گئے تو خواب کیا دیکھا کہ چشمہ بہہ رہا ہے، کہیں جو ہے مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہیں، کہیں دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، کہیں پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، مختلف اقسام کے کھانے۔ پہلی رات عالم رؤیا میں یہ دیکھا، دوسری رات دوبارہ سوئے، جب دوبارہ سوئے تو پھر عالم رؤیا میں دیکھا کہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، کھانے والی چیزیں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، تیسری رات سوئے۔ اب ان کو امید تھی کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے گی، زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی، لیکن تیسری رات بھی یہی ہوا۔ پریشان ہو گئے، عارف کے پاس دوبارہ گئے، کہا آپ میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے جو عمل بتایا تھا میں نے اس عمل کو انجام دیا، لیکن زمانے کے امام کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ عزیزان گرامی سنیے گا، عارف کا جواب سنیے گا۔ کہا زمانے کے امام سے ملاقات نہیں ہوئی، تو عارف نے کہا میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں انواع و اقسام کے کھانے دیکھے، میں نے خواب میں ٹھنڈا پانی دیکھا، پانی کی نہریں دیکھی۔ کہا کہ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، تم بھوکے پیاسے سو رہے تھے، تمہارے دل میں تڑپ تھی پانی کی، تمہارے دل میں تڑپ تھی پیاس تھی، تمہارے دل میں تڑپ تھی کھانے کی، تم نے عالم رؤیا میں کھانا دیکھا، تم نے عالم رؤیا میں پانی دیکھا۔ اگر یہی تڑپ تمہاری امام زمانہ کے لیے دل میں پیدا ہو جائے تو تمہاری خواب میں زمانے کا امام آ جاتا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں پیدا ہو رہی زمانے کے امام سے متصل ہونے کی، اور جب یہ تڑپ پیدا ہوگی تو آپ انصار امام بن جائیں گے، انصار امام زمانہ بن جائیں گے، کیونکہ امام زمانہ کا نور تو موجود ہے نا، ہم تو موجود پر یقین رکھتے ہیں۔ وہی بات، کیا ہم علم الیقین آپ سب کے پاس ہے جو پچھلی مجلسوں میں میرے ساتھ ہیں، علم الیقین زمانے کے امام کا آپ سب کے پاس ہے۔ عین الیقین کی منزل پر ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ فائز ہو چکے ہوں، لیکن کیا حق الیقین ہے ہمیں؟ ہم کیا حق الیقین کی منزل پر فائز ہوئے؟ کیا ہم نے امام زمانہ کی ذات میں خود کو فنا کر کے دیکھا ہے؟ عزیزان گرامی یہ قدر، کیونکہ زمانے کا امام تو نور ہے، وہ تو موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب رمضان آتا ہے، رمضان کا چاند آتا ہے، تو کیا آپ کے دیکھنے سے مربوط ہے رمضان کا چاند، یا رمضان کا چاند موجود ہے؟ بتائیے نا مجھے۔ اگر آپ نہیں دیکھیں گے رمضان کا چاند تو کیا مجھے بتائیے، جواب دیجئے، کیا رمضان کا چاند آسمان پہ موجود نہیں ہوگا؟ ہوگا، موجود ہوگا۔ رمضان کا چاند وجود رکھتا ہے، وہ جس رات عالم ہستی میں اس آسمان پہ نمودار ہوگا وہ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کو چاند نظر نہ آئے تو کیا رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے رمضان نہیں ہوا، پہلا روزہ کل نہیں ہے، تو کیا چاند موجود نہیں تھا؟ نہیں، آپ کی آنکھوں میں نقص تھا، آپ نہیں دیکھ سکے۔ تو عزیزان گرامی یہ قدر، چاند کی صورت زمانے کے امام کا نور، زمانے کے امام کی امامت موجود ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے، اس لیے ہم متصل نہیں ہو پا رہے، کیونکہ اگر آپ چاند نہیں دیکھیں گے تو آپ پہلی رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہم کیوں نہیں روزہ رکھ پا رہے؟ کیونکہ ہم چاند نہیں دیکھ پا رہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر جانے رسالت، جانے نبوت، جانے امامت بادلوں کی اوٹ میں چھپے اس آفتاب امامت کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو اگلے دن آپ امام کے انصار بن سکیں گے۔ اپنی چشم بصیرت کو ہمیں کھولنا ہے، زمانے کے امام سے اس شب عاشور زمانے کے حسین سے متصل ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کربلا کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی ہدف لے کے نکل رہے ہیں، کیونکہ آج اگر زمانے کے امام نے آنا ہے تو یقیناً با ہدف آنا ہے۔
ہم تو اس خدا کو ہی نہیں مانتے جو بے ہدف تخلیق کرے. ہم تو اس حکیم خدا کو مانتے ہیں کہ جس کی ہر خلقت میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں ایک حکمت پوشیدہ ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ دلیل حکمت کیا ہے؟ کہ خدا حکیم ہے. خدا کار عبث انجام نہیں دیتا، ایسا بیکار فضول کام انجام نہیں دیتا کہ جس کا کوئی ہدف نہ ہو. ہر کام میں خدا کی حکمت ہے یا نہیں ہے؟ ہر کام میں خدا کی حکمت ہے. اور حکمت نہ ہو تو خدا حکیم نہیں رہے گا، اور جو خدا حکیم نہ ہو وہ خدا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے خدا کا حکیم ہونا ضروری ہے کہ ہر کام میں، ہر تخلیق میں ایک حکمت ہے. تو بالکل اسی طریقے سے خدا کے نور جو اس عالم میں طلوع ہوئے، خداوند عالم کے نور کے مظہر صفات الہیہ، مظہر کبریا حسین، وہ جب اس عالم میں طلوع ہوئے تو یقیناً ان کا ہر عمل بھی، ان کا ہر قدم بھی با ہدف ہونا چاہیے، بے ہدف نہیں ہو سکتا، با ہدف. توجہ ہے میرے ساتھ رہیے گا، بس 2 منٹ کی زحمت ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ آپ تک پہنچاتا جاؤں. تو جو خدا حکیم ہے، اس کی صفات کے مظہر، اس کی تجلی، اس کے نور کی تجلی کرنے والے، اس کے نور کو منعکس کرنے والے اس عالم میں بھی ضروری ہے کہ جو عمل انجام دے وہ با ہدف ہو، بے ہدف نہ ہو. عزیزان گرامی قدر، آج کل بہت ساری زبانیں کھلیں کہ امام حسین جو ہے کربلا کے لیے جو نکلے تھے اس کا کوئی ہدف نہیں تھا. نہیں عزیزان گرامی قدر، ممکن نہیں ہے کہ زمانے کا امام نکل رہا ہو اور کوئی ہدف نہ ہو. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ با ہدف امام با ہدف نکلے. کیا ہدف تھا؟ اچھا، اس میں بھی 2 مسئلے ہیں، توجہ میری جانب رکھیے گا. تھوڑی گفتگو مشکل ہے لیکن ساتھ رہیے گا. دیکھیے، ہم ہدف اور نتیجے کو آپس میں خلط کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. یہ بڑی مشکل ہے کہ ہم ہدف اور نتیجے کو خلط کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. کیسے؟ اب آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ امام حسین کس لیے نکلے ہیں؟ امام حسین حکومت کا قیام کرنے کے لیے نکلے ہیں. توجہ ہے میرے محترم حضرات کہ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید کی حکومت بری تھی، تو امام حسین نے قیام کیا کہ میں یزید کا تختہ الٹ کر حکومت قائم کر دوں گا. عزیزان گرامی قدر، امام حسین کا ہدف صرف حکومت نہیں تھی. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ ہاں، التزام میں حکومت بھی ہو سکتی ہے کہ جب امام یزید کا تختہ الٹیں گے تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ یزید کے بعد کوئی حکومت قائم ہو، اور جب یزید کے بعد حکومت قائم ہوگی تو ہمارے رہبر، ہمارے آقا، ہمارے مولا کون ہے؟ زمانے کا امام ہے. جیسے آج امام زمانہ نے آ کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھرنا ہے، تو وہ عدل و انصاف سے کس طریقے سے امام بھریں گے؟ امام حکومت الہیہ کا اس عالم میں قیام کروائیں گے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو ایک تو گروہ وہ ہو گیا جو یہ کہنے لگا کہ امام حسین کس لیے نکلے تھے؟ حکومت کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. التزام ہو سکتا ہے لیکن امام حکومت، محض حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے. دوسرا گروہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، امام حسین حکومت کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، حکومت نہیں، امام حسین تو صرف شہادت کے لیے نکلے تھے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ امام صرف شہید ہونے کے لیے نکلے تھے. تو عزیزان گرامی قدر، اس گروہ کا یہ ماننا بھی غلط ہے کہ امام صرف شہید. آپ مجھے بتائیے، کیا عقل کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور امام حسین کہیں کہ نہیں، میں بس شہید ہو جاؤں؟ نہیں، با ہدف نکلے امام حسین. صرف شہید ہونے کے لیے نہیں نکلے. ہاں، التزام ہو سکتا ہے کہ امام شہید ہو جائیں. عزیزان گرامی قدر، مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ ہم ہدف کو اور نتیجے کو خلط کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، امام حسین مکہ سے مدینے سے مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ مکہ سے احرام کھول کے کوفے کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر کوفے سے رخ موڑ کر کربلا کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، امام کا ہدف وظیفے کی انجام دہی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وظیفہ کیا تھا امام کا؟ امام علیہ السلام، جب امام نے یہ دیکھا کہ ایسی فاسق و فاجر حکومت مسلط ہو گئی ہے کہ جو فسق و فجور میں اسلام کے ظاہری قوانین کو بھی پامال کر رہی ہے. ظاہری قوانین کو پامال کر دیا تھا نا. شراب پی جا رہی تھی، حرام خدا کو حلال خدا، حلال خدا کو حرام خدا، یعنی حلال خدا کو
حلال نہیں مان رہے تھے، حرام خدا کو حرام نہیں مان رہے تھے. تو جب اس نہج پہ پہنچ گئی، اور یہ دیکھیے ایسا وظیفہ نہ کسی پیغمبر نے انجام دیا، نہ کسی امام نے انجام دیا. کیوں؟ کیونکہ ایسے حالات ہی پیش نہیں آئے. وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان. کیا ہے اس کتاب کا خلاصہ؟ کیا ہے اس کتاب کا خلاصہ؟ یہ ہے کہ حضرت علی سے لے کے حضرت ختمیہ مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیے محمد والے محمد پر صلی اللہ. حضرت ختمیہ مرتبت سے لے کر 12ویں آقا و مولا تک یہ جتنے انوار ہیں یہ ایک انسان ہے. کتنا وقت بنتا ہے رسول ختمیہ مرتبت سے لے کے زمانے کے امام تک؟ 250 سال. تو اس کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 250 سالہ ایک انسان ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی وہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی ان کا پہلا بھی محمد، ان کا درمیان والا بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد، یہ سب کے سب محمد. تو اسی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ یہ ایک انسان ہے 250 سالہ. اگر حالات و واقعات ایسے ہوں، اگر حالات و واقعات پہلے 3 خلفاء والے ہوں تو علی خاموش ہو جائیں گے. اگر علی کی جگہ حسین ہو تو حسین بھی خاموش ہو جائیں گے. اور اگر حسین کی جگہ علی ہو تو علی بھی قیام کریں گے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی یہ سب کے سب ایک ہیں. جس کی جگہ پر جیسے حالات و واقعات پیش آئے اس نے وہ عمل انجام دیا. اگر امام حسین کے دور میں یزید جیسا ملعون انسان کو کرسی صدارت میں بیٹھ گیا تو امام حسین نے قیام کیا. اگر امام حسین کی جگہ امام جعفر صادق ہوتے تو وہی عمل انجام دیتے کہ جو امام حسین نے انجام دیا ہے. توجہ ہے؟ اور یہی اگر مولا علی کی جگہ امام حسین ہوتے تو امام حسین وہی عمل انجام دیتے کہ جو مولا کی 21 سالہ خاموشی تھی امام حسن کی جگہ. تو عزیزان گرامی قدر یہ ایک انسان ہے، مختلف حالات و واقعات میں مختلف امور انجام دے رہے ہیں. اہل بیت ایک شخصیت ہے، 250 سالہ انسان. تو عزیزان گرامی قدر کچھ لوگوں نے کہا کہ امام کا ہدف صرف شہادت تھی، کچھ لوگوں نے نہیں، حکومت تھی. اب جو حکومت کہہ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر، ایک شخص جو جب عام شخص یہ جانتا ہو کہ میرے پاس ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ میں اس حکومت کو گرا کے دوسری حکومت قائم کر لوں، تو کیا وہ حکومت کے لیے نکلے گا؟ نہیں. اور ایک شخص جو یہ جانتا ہو کہ میرے پاس انصار کی قلت ہے اور میں اگر قیام کروں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا، تو کیا وہ صرف شہادت کے لیے نکل جائے گا؟ نہیں عزیزان گرامی یہ کر یہاں پر بات وظیفے کی ہے. امام حسین نے وظیفہ یہ جانا کہ اس وقت جو فسق و فجور بڑھ گیا، اسلام ختم ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے نا، اسلام کی جب اجتماعی شکل آپ ختم کریں گے، تھوڑی مشکل گفتگو ہے، میرے ساتھ رہیے گا. جب آپ اسلام کی اجتماعی شکل ختم کریں گے اور اسلام کو اجتماعیت سے دور کریں گے تو کیا ہوگا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ برے ہوتے ہیں لیکن حکومت صحیح ہوتی ہے. لیکن جہاں پر حکومت بھی خراب ہو جائے، افراد بھی خراب، علماء بھی خراب ہو جائیں. قاضی شریح جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا، یعنی ایسا اجتماع بن چکا تھا، ایسا معاشرہ بن چکا تھا کہ جس کے اندر حکومت بھی خراب تھی، کہ جس میں علماء بھی سو ہو چکے تھے، علماء سو تھے، خراب علماء تھے. یعنی یہ 2 پلرز ہوتے ہیں نا ایک حکومت کے، ایک مذہبی حکومت کے، علماء اور حکومت دونوں خراب ہو چکے تھے. اس لیے امام حسین نے اپنا یہ وظیفہ جانا کہ مجھے قیام کرنا ہے، مجھے نکلنا ہے اس حکومت کے خلاف. اب اس کے نتائج ہیں، ایسا نہیں توجہ رکھیے گا. اب اس کے 2 نتیجے ہیں. ایک یہ نتیجہ ہے کہ یزید کی حکومت ختم کر کے امام حسین کی حکومت کا قیام ہو جائے گا. خوب، یہ ایک نتیجہ ہے. اور ایک نتیجہ کیا ہے کہ یزید کا لشکر امام حسین کو شہید کر دے گا. تو یہ دوسرا نتیجہ ہے. نتیجے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہدف امام حسین کا ایک ہے. اور وہ قیام کا ہدف کیا ہے کہ امام اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، امام وہ خدائی وظیفہ جو تھا اس کو نبھانے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. امام وظیفہ نبھا رہے ہیں. وجدان گرامی قدر، خدا بھی آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا وظیفہ انجام دیں. جو خدا نے آپ کے اوپر وظیفہ رکھا ہے اس وظیفے کو انجام دیں. اب آپ دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد
امام حسین کی شہادت کے بعد. اچھا جو یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین صرف شہادت کے لیے نکلے تھے، آپ ذرا دیکھیے غم امام حسین کیا ہے. دو غم ہیں عزیزان گرامی قدر، ایک خود امام حسین کا غم ہے اور ایک وہ غم ہے کہ جو ہمارا غم ہے. ہمارے غم میں اور امام حسین کے غم میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ ہم امام حسین کا وہ غم نہیں سمجھ رہے کہ امام نے قیام کیوں کیا تھا، ہم صرف ایک غم سمجھ رہے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت امام پر بہت کٹھن ہے، بہت بڑا غم ہے میرے مولا کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت کٹھن مرحلہ ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر آپ یہ بھی تو سوچئے نا کہ امام حسین کیوں تیار ہوئے کہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے؟ امام کیوں تیار ہوئے کہ اون و محمد کو میدان میں بھیجے؟ امام کیوں تیار ہوئے کہ اپنے خیمے جلوا دیں؟ امام کیوں تیار ہوئے کہ مخدرات عصمت کی چادریں لٹ جائیں؟ کیوں تیار ہوئے؟ امام حسین کا غم کیا تھا؟ امام حسین کا غم یہ تھا کہ وہ اسلام کو ختم ہوتا دیکھ رہے تھے، اسلام کی آبرو لٹتی دیکھ رہے تھے. خداوند عالم کے اسلام کی لٹتی آبرو کو جب امام حسین نے دیکھا تو امام حسین خدا کے لیے اپنی عزت قربان کرنے کو تیار ہو گئے کہ اب حسین میدان میں آئے گا خدا کی نصرت کے لیے، نصرت خدا کے لیے، نصرت خدا کے لیے امام اس میدان میں آ گئے. اور عزیزان گرامی قدر آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہوں گے، میں نے اس دن بھی تذکرہ کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین علیہ السلام بھی اچھے اور یزید بھی اگر جنگ کر رہا تھا تو اس وقت یزید کا یہ اجتہاد تھا. امیر شام کو بھی ایسے ہی بچاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر بہت ساری زبانیں ایسی چلتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سفید اور سیاہ واضح اور روشن نظر آئے گا. مذہب حق کا، تشیع کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ہاں گرے سائڈ نہیں ہے، یا سفید ہے یا کالا ہے، یا سیاہ ہے یا سفید ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات، گرے سائڈ نہیں ہے. گرے سائڈ کیا ہوتی ہے کہ نہیں امام علی بھی اچھے، امیر شام بھی اچھا. توجہ ہے میرے محترم حضرات، میرے ساتھ رہیے گا، جملے کی جانب لے کے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ علی معاویہ بھائی بھائی، سنا ہے نا، بہت ساری شاہراہوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر ہمارا یہ ماننا ہے، مذہب حق کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ہاں گرے سائڈ نہیں ہے. ہم یا حق کو جانتے ہیں یا باطل جانتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ رہے گا پورا مجمع. یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. ہم کوئی ایسے نعرے کو نہیں مانتے جو حق اور باطل کو آپس میں ملا دے. ہم یا سیاہ مانتے ہیں یا سفید مانتے ہیں، گرے سائڈ ہمارے ہاں نہیں ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات، ہم جس کو حق مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اسے حق کہتے ہیں، اور جس کو باطل مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ تبرہ کرتے ہیں. یا علی یا علی یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ تبرہ کرنے والے ہیں. ہم گرے سائڈ نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں یا سفید ہے یا سیاہ ہے. اگر امیر شام نے ممبروں سے علی پہ سب و ستم کروایا تو ہمارے لیے وہ کبھی عزیز نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے علی عزیز ہے. جب علی ہمارے لیے عزیز ہیں، ہم نے دل میں علی کو بسایا ہے، تو امیر شام ہو یا غریب شام ہو قیامت تک ہم باطل مانتے رہیں گے. توجہ ہے عزیزان گرامی قدر، یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ہمارے مراجعین نے فتویٰ دیا یا نہیں دیا؟ کیا فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. بالکل اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. ہم حرام سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے مراجعین نے فتویٰ دے دیا. ہم حرام سمجھتے ہیں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر اب ہم اس سے قدم آگے نہیں بڑھانے دیں گے. جو تمہارے مقدسات ہیں، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں باہمی روابط، باہمی ارتباط برقرار رکھنا ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر اگر مقدسات میں اضافہ کیا گیا تو ہم بنو امیہ کی نسل کو ان مقدسات میں شامل نہیں ہونے دیں گے. توجہ ہے میرے محترم حضرات،
ہم بنو امیہ کو ان مقدسات میں شامل نہیں ہونے دیں گے. ہمارے لیے سفید اور سیاہ واضح ہے، جو سفید ہے وہ سفید ہے. جب علی کی محبت اس دل میں آ گئی تو علی سے بغض رکھنے والوں پر قیامت تک لعنت بھیجتے رہیں گے. توجہ ہے میرے محترم حضرات، قیامت تک لعنت بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ جس دل میں علی گھر کر جائے، میں نے معراج کی روایت پڑھی تھی، مسلمانوں کے سردار ہے علی، لیکن آپ کے دل پر خدا نے علی کو امام بنایا ہے. مسلمانوں کے لیے نہیں کہا کہ امام ہے، آپ کے دلوں پر. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ محبت علی کو اپنے اوپر اتار سکے. توجہ ہے میرے محترم حضرات. تو اب بہت ساری زبانیں، یعنی آپ دیکھیے مقدسات جب آگے بڑھ رہے ہیں تو پہلے امیر شام کو مقدس بنایا. امیر شام ابھی تک مقدس نہیں تھا. امیر شام کو مقدس بنانے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھے، یزید ملعون کو مقدس بنانے لگے. نہیں 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 نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ یہ عمل انجام نہیں دیتے. یہ کچھ بیرونی سازش کے تحت لوگ رکھے گئے ہیں کہ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. کیونکہ حسین کا چاہنے والا جب یزید کے لیے کوئی اچھی بات سنے گا کسی کی زبان سے تو وہ زبان کھینچ لے گا. کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ کی امام حسین کے دشمنوں سے بلا واسطہ دشمنی ہونی چاہیے، بالواسطہ دشمنی نہیں. امام حسین کا تو دشمن یزید ہے، میرا ذاتی دشمن بھی ہے. میرا ذاتی دشمن ہے کہ نور امام کو اس کائنات میں اس نے بجھا دیا. میرا ذاتی دشمنی ہونی چاہیے. تو عزیزان گرامی قدر مقدسات بڑھا کے یزید تک لے آئے، اور اسی شہر کراچی کی ایک شارع پر یزید کے حق میں نعرہ لگ گیا. نہیں نہیں نہیں، ہم مقدسات اب بڑھنے نہیں دیں گے. جہاں تک ہم نے روکنا تھا ہم نے سلسلہ وہاں پہ روک دیا ہے. اور وہ ملعون جو ہندوستان میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یزید کو خدا بخش دے گا، توجہ ہے، میرے ساتھ رہیے گا، پورا مجمع میرے ساتھ رہے. کیا کہا اس ملعون نے؟ نام میں نہیں لوں گا، ممبر سے نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتا. کہا کہ یزید کو ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے. وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے ایک ذاکر کا، بہت خوبصورت، مجھے تو بہت لطف آتا ہے وہ جملہ سن کے. کہا کہ یزید کو بھی ہو سکتا ہے خدا معاف کرنے والا ہے. اور یہ معافی کی بھی میں نے آپ کو الا من ظلم کے بعد تفسیر بتائی تھی کہ معافی کس ظالم کی ہوتی ہے اور کس ظالم. بھائی آپ یزید کو معاف کروانے پہ تلے ہیں تو بیچارے شیطان کا کیا قصور ہے، اس کو بھی معاف کروا دیجئے. توجہ ہے میرے محترم حضرات، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس نے بھی تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا نا، اس کو بھی معاف کرائیے. ویسے تو آپ ہر مقام پہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ شیطانی صفت آ گئی ہے، یہ شیطان بن رہا ہے. ہر وقت تمام تر امت مسلمہ شیطان پہ لعن طعن کر رہی ہوتی ہے. کام برا خود کرتے ہیں، لعنت شیطان پہ بھیجتے ہیں. ارے جب تم لعنت شیطان پہ بھیج رہے ہو تو یزید تو شیطان سے بھی بدتر ہے، تم یزید کو کس خدا سے معاف کروا رہے ہو؟ توجہ ہے میرے محترم حضرات. اور وہ ذاکر کا جملہ جو میں نے کہا کہ ہدیتاً کہتا جاؤں، بہت خوبصورت جملہ ہے. کہا کہ صحیح ہے، فرض کر لیا کہ خدا یزید کو بھی معاف کر دے گا. میرے ساتھ رہے، پورا مجمع میرے ساتھ رہے، اس کے بعد نعرہ لگنا چاہیے. کہا صحیح ہے، مان لیں گے، مان لیا، فرض کر لیا کہ خدا قیامت کے دن یزید کو معاف کر دے گا. کہا صحیح ہے، تمہاری بات مان لی، لیکن پھر ذرا تم ہمارے معاملے میں بھی ڈھیل دکھاؤ نا. کہا کہ صحیح ہے، فرض کر لیا خدا یزید کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. ارے جب خدا قیامت کے دن یزید جیسے ملعون کو معاف کر سکتا ہے تو پھر اگر ہم آل ثقیفہ پہ لعنت بھیج دیں، یزید کے اوپر، یزید کی نسلوں پر لعنت بھیج دیں، تو وہ خدا ہمیں بھی معاف کر دے گا. سب مل کے اللہم صلی علی محمد. تو وہ خدا ہمیں بھی معاف کر دے گا. ہم سے کاہے کو الجھتے ہو، ہم سے کاہے کو الجھتے ہو؟ جب تم یزید کو معاف کروا سکتے ہو تو پھر ہماری معافی تو بہت پہلے ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی قدر دیکھیے آج کل دشمن اس طریقے سے وارد ہو رہا ہے
کہ ہماری صفوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، ہماری صفوں میں۔ ہم کیونکہ شب عاشور کی مجلس ہے، اس مجلس میں ان چیزوں کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں میں، کیونکہ زمانے کے امام کے ہم نے انصار بننا ہے۔ ہمارا اتحاد بین المؤمنین ہونا سب سے زیادہ ضروری امر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کبھی اپنے مومن بھائی کو یہ نہ کہیے کہ یہ فلاں تفکر سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں تفکر سے تعلق رکھتا ہے، نہیں۔ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات۔ اگر کوئی ماتم کرنے میں زیادہ طاقت نہیں دکھا سکتا تو اس کو یہ نہ کہیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، جوڑیے عزیزان گرامی قدر، جوڑیے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے، عالمی حالات کی بات کرتا ہے، عزیزان گرامی قدر کبھی اپنی صفوں میں انتشار پھیلنے نہ دیجیے، کیونکہ یہ انتشار آپ کو امام زمانہ سے آپ کی دوری کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد علی محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے بچے اس فرش عزا پر تربیت پاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ جب فرش عزا پر تربیت پاتے ہیں نا تو پھر دل میں حسینی جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ جو آج جوان جناب زینب کے روضے کے لیے، جناب زینب کے دفاع کے لیے تیار ہے نا، یہ اسی فرش عزا کی بدولت ہوا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات۔ فرش عزا پر بیٹھنے والا حسینی جب حسین کے قصے سنتا ہے، جب حسین کی کربلا سنتا ہے تو اس کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے، اور جب جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی بھی یزید کے سامنے کھڑے ہونے میں اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے اس فرش عزا پر کربلا سنتے ہیں۔ کربلا طاقت ہے دین کی، یقین جانیے، دین مر جاتا اگر حسین کی کربلا نہ ہوتی۔ احسان ہے حسین کا دین اسلام پر، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا، وہ شہادت کا جذبہ، وہ مظلوم کی حمایت کا جذبہ، وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ۔ یہ اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کسی نظام میں نہیں ملے گا۔ آپ کی وجہ سے لوگ دنیا میں بیدار ہو رہے ہیں، آپ کے اس یا حسین کرنے کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ذرا دنیا میں جا کے دیکھیے، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ جلوس اذان نہ نکلتا ہو۔ یہ آپ کی سنتی عزاداری، یہی عزاداری جو ہم کرتے ہیں، امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کھٹکتا ہے آج کے یزید کی آنکھ میں۔ کیوں کھٹکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں میں حسینی ایسے افراد ہیں، اور دیکھیے فرقے کی قید نہیں ہے، فرقے کی قید نہیں ہے اس میں، جو حسینی ہے، جو کربلا کو مانتا ہے، وہ اس عزاداری سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ عزاداری، یہ فرش عزا ایسی بیداری لے کر آتا ہے، ایسا جذبہ شہادت لے کر آتا ہے کہ ہمارے چھٹے مولا نے فرمایا، یا حدیث نبوی ہے کہ انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی قربانی، حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں آگ کی مانند ہے، حرارت کی مانند ہے، اور یہ حرارت قیامت تک نہیں بجھے گی۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، قیامت تک یہ آگ نہیں بجھے گی۔ یہ آپ کے اندر جذبہ شوق شہادت جو یہ عزاداری بیدار کرتی ہے، اس کے بعد دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس وقت کسی ملک کا ڈنکا نہیں بج رہا، اگر ڈنکا بج رہا ہے تو علی کے چاہنے والوں کا بج رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بہت بڑی فخر کا مقام ہے کہ ہم نے کربلا سے درس لیا ہے، ہم نے کربلا کے اہداف کو سمجھا ہے، ہم نے عزاداری کو سمجھا ہے، اور اس عزاداری سے نشأت پا کر ہم نے کبھی، جملہ دوں، ہم نے کبھی داعش کو شکست دی۔ امریکہ نے پوری طاقت لگا کے داعش بنائی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جس ملک میں گھسا ہے آج تک، اس ملک کو تاراج کیے بغیر، اس ملک کو ختم کیے بغیر، اس ملک پر اپنا تسلط قائم کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، پورا زور لگا کے داعش بنائی۔ آپ جا کے ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، داعش بنانے کے بعد
جب اس فرش عزا پر تربیت پانے والے عزادار اکٹھے ہوئے، جب اس فرش عزا پر تربیت پانے والے عزادار اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب زینب کے دروازے کے دفاع کے لیے گئے، تو ایک مرتبہ اس عالم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنی پوری زور لگا کر، اپنی پوری طاقت لگا کر جس داعش کو کھڑا کیا تھا، ان عزاداروں نے حیدری نعروں کے ساتھ اس کو دھکیل کے سمندر برد کر دیا۔ یا علی یا علی یا علی۔ وہاں عراق میں جب سر اٹھایا، عراق میں جب امریکہ کے پٹھوں نے سر اٹھایا، داعش نے سر اٹھایا، تو انہوں نے دیکھا کہ حسینی ایسا ایک مرجع موجود تھا کہ جس کے ایک فتوے نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ہر عزادار کے ہاتھ میں بندوق تھی اور داعش کا قلعہ کما کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے دور میں امام حسین اس فرش عزا پر تربیت پانے والے، یہ ماتم حسین کرنے والے، جو ہم سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں نا، یہ سینوں پر ہاتھ دشمن کے منہ پہ تماچا پڑتا ہے کہ یہ عزادار جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے، یہ عزادار جو خود کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر اس کے ہاتھ کوئی ایسا لگ گیا کہ جو یزیدی تفکر کا مالک ہوا تو یہ اس کا کیا حال کرے گا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، یہ ہماری عزاداری امام حسین کے اس جھنڈے کے سائے تلے ہے۔ کون سا جھنڈا؟ کہ جو سرخ پرچم ہے، امام حسین کا علم سرخ پرچم ہے امام حسین کا۔ آپ جا کے دیکھیے کربلا میں سرخ پرچم کے سائے تلے یہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ ماتم، یہ مرثیہ خوانی، یہ مجالس عزا، یہ فرش عزا جو بچھایا جا رہا ہے، یہ اس سرخ جھنڈے تلے بچھایا جا رہا ہے جو گنبد حسینی پر ہے۔ اور اس سرخ جھنڈے کا کیا مطلب ہے کہ جنگ ابھی تمام نہیں ہوئی، جنگ ابھی جاری ہے، ابھی حسین کا انتقام باقی ہے۔ ہم ابھی چھوٹے چھوٹے یزیدوں کو مار کر امام حسین کو یہ بتا رہے ہیں کہ مولا ہم نے داعش کو بھی بھگا دیا، مولا ہم نے القاعدہ کو بھی بھگا دیا، مولا ہم نے طالبان کو بھی بھگا دیا، مولا ہم نے خطے سے امریکہ کو بھی بھگا دیا، مولا ہم نے خطے سے اسرائیل کو بھی بھگا دیا۔ اور یہ بتا رہے ہیں اس سرخ پرچم کے سائے تلے کہ مولا ذرا مہدی آخر الزمان کو بھیجیے، جب ہم نے ان کو مار کے بھگا دیا ہے تو مہدی کی نصرت کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے۔ توجہ ہے حیدری، یہ ہم یا علی، یہ ہم لبیک یہ ہماری ٹریننگ ہے کہ جو جاری ہے، یہ جو ہم مختلف جگہوں پر، کبھی سوریہ میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگیں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کس کے لیے؟ زمانے کے امام کی نصرت کے لیے۔ ہمارا ملجا و آقا مولا زمانے کے امام کی ذات ہے، یہ ہماری ٹریننگ جاری ہے۔ اور ہم نے ابھی تک زمانے کے امام کو ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ یا مہدی ہم آپ کے انصار بننے کے لیے تیار ہیں، ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں پوری طاقت کے ساتھ۔ آج شب عاشور یہ نعرہ بلند کیجئے، زمانے کے حسین سے نصرت کا ایفائے عہد کیجئے کہ یا امام زمانہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ لبیک یا مہدی، 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 لبیک۔ عزیزان گرامی قدر، میں بس آخری جملہ کہہ کے منزل مصائب پہ جا رہا ہوں۔ آج مجھے حسین کے بڑے شہزادے کی مصیبت پڑھنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری جملہ، آپ اس وقت دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور ہم مظلوم کی حمایت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسین کے چاہنے والا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ ہم بتا رہے ہیں دنیا کو، ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ظالم کے مخالف ہیں۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، مولا علی کی وصیت کہ ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے حامی و ناصر رہنا۔ مولا نے یہاں پہ فرقے کی قید نہیں لگائی، مسلمان یا غیر مسلمان کی نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ دنیا میں جہاں کوئی مظلوم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آج تک ہم نے مظلوم کی حمایت کر کے یہ بتایا ہے
کہ مکتب کربلا حر چاہتا ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات, مکتب کربلا حر چاہتا ہے. اسلام یہ نہیں جانتا کہ آپ کب تلک ایمان پہ رہے. اسلام صرف آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ایمان کی حالت میں ہوں. توجہ ہے. حر جو پہلے کے یزیدی لشکر میں تھے وہ ایک رات کے بعد اگلے دن ایمان کے سب سے بڑے درجے پہ فائز ہو گئے. تو عزیزان گرامی قدر, ہم نے تو اپنا دروازہ کھول کے رکھا ہے, ہمارا دروازہ کھلا ہے کیونکہ ہم امام حسین کے وارث ہیں نا. میں نے بتایا کہ امام حسین کے وارث بن گئے, ہم امام حسین کے وارث ہیں, ہمارا دروازہ کھلا ہے. اس دروازے سے جو کوئی آنا چاہتا ہے, حر بننا چاہتا ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. اور ہم یہ تبلیغ دین کر رہے ہیں. ہم آج مظلوم کی حمایت کر کے تبلیغ دین کر رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت فلسطین میں کتنے لوگ مذہب حقہ کے پیرو ہو چکے ہیں. آپ کو نہیں معلوم, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ بہت سارے اشکالات پھیلاتے ہیں, غلط باتیں پھیلاتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نہ بی بی کے روزے کے دفاع کے لیے گئے تھے, نہ حرم امام حسین کے دفاع کے لیے گئے تھے. بیٹھ کر بس باتیں پہنچاتے رہتے ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر, اس وقت فلسطین میں یہ جو آپ کی تبلیغ ہو رہی ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں نے, علی کے چاہنے والوں نے جواب دیا ہے یہودیوں کو. یہودی سب سے پہلا اسلام کا دشمن یہودی تھا. قرآن میں جا بجا, ایک جگہ نہیں, جا بجا کہا گیا ہے کہ یہودی کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. تو ہمارے لیے دشمن بھی واضح ہے, دوست بھی واضح ہے. ہم فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں, یہ ہماری کھلی تبلیغ ہے. وہ لوگ جو مذہب حقہ سے متصل نہیں تھے, آپ ذرا اب جا کے فلسطین میں دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے مذہب حقہ کی جانب آ رہے ہیں. یہ کھلی تبلیغ ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں 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 کے پیرو کبھی میدان میں اترے ہی نہیں ہیں. جب میدان میں اترنے کا وقت آتا ہے تو یہ بھاگ کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. یعنی وہی سیرت اپنا رہے ہیں. کل بھی فرار تھے, آج بھی فرار ہیں. اور جو کھڑے ہیں, جو حق کا علم لے کے کھڑے ہیں, جو ایران کی صورت آج حق کا علم لے کے کھڑے ہیں, جو میدان سے فرار اختیار نہیں کرتے بلکہ کرار بن کے کھڑے ہیں, وہ علی کے بیٹے اور علی کے نوکر ہیں. توجہ ہے میرے محترم حضرات. کیا کہنے, ماشاءاللہ یار, پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. عزیزان گرامی قدر, آخری جملہ کہہ کے بس منزل مصائب پر, آپ کی صفوں میں جو انتشار پھیلانے آئے اس کی زبان کھینچ لیں, اس کے ہاتھ توڑ دیں. آپ کی صفوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. جس کے دل میں محبت علی کا چراغ روشن ہے وہ آپ کا بھائی ہونا چاہیے. بہت سارے آپ کے ذاتی اختلاف ہو سکتے ہیں, اجتماعی اختلاف ہو سکتے ہیں, عزاداری کی رسومات میں اختلاف ہو سکتے ہیں. کوئی کہے اس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے, کوئی کہے اس طریقے سے عزاداری. ہو سکتا ہے کہ آپ کا طریقہ, آپ کا ڈھنگ مختلف ہو, لیکن کیونکہ دل میں محبت اہل بیت ہے, کیونکہ دل میں عزاداری امام حسین کا چراغ روشن ہے, اپنے بھائی کو اپنے سے دور نہ کیجیے. ملانے کی بات کیجیے, ممبروں سے ملانے کی بات ہونی چاہیے, ممبروں سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کی بات ہونی چاہیے. اتحاد بین المؤمنین سب سے زیادہ اہم ہے اس کائنات میں, امام زمانہ کی نصرت کے لیے. تو عزیزان گرامی قدر, حیدر کے ماننے والے ہیں, حیدری بن کے رہنا ہے. حیدر کے ماننے والے میسم تھے, میسم تمار تھے, ابو ذر غفاری تھے. تو حیدر کے ماننے والوں کا کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ جو 10-15 لوگ تھے نا, یہ امام کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہے. آپ نے اگر اپنا ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو ایسی زبانوں کو نہ چلنے دیجیے, ایسے ہاتھوں کو نہ اٹھنے دیجیے جو آپ کی صفوں میں انتشار کا باعث ہو. اس ممبر پر اگر آگے کوئی انتشار کی بات کرے اسے ممبر سے اتاریے. انتشار کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک ہیں, ایک رہیں گے, اور ہمارا یہ ایکا ہی تو دشمن کو ڈراتا ہے. ہم ہیں ہی کتنے, ہم پوری دنیا میں. اور دیکھیے ہمیشہ قرآن کی آیت ہے کہ کم من فئۃ قلیل, ہمیشہ ایمان والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. میں جملہ کہہ گیا. عزیزان گرامی قدر, کم ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کئی مرتبہ ہمیشہ
ایمان والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اس کم تعداد کے ساتھ بھی غالب علی کل غالب کم تعداد والے رہتے ہیں۔ آج دنیا میں ہم 10% ہوں گے، 20% ہوں گے، 20% ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی قدر دنیا میں اگر ڈنکا بج رہا ہے تو یا علی کا بج رہا ہے یا علی کے چاہنے والوں کا بج رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کے تمام تر میڈیا چینلز کس کو کوریج دے رہے تھے؟ پوری دنیا اکٹھی ہو کر ایران کی جانب دیکھ رہی تھی، اور ایران کہہ رہا تھا میں آج حملہ کروں گا، میں کل حملہ کروں گا۔ علی کے نوکروں نے عجیب طریقے سے زمانے کے مرحب کو مشکل میں ڈال دیا۔ مرحب وہاں پہ بیٹھا تھا، مرحب یہودی تھا نا، میرے ساتھ رہے، پورا مجمع میرے ساتھ رہے، مرحب کون تھا؟ یہودی تھا یا نہیں تھا؟ خیبر کا قلعہ یہودیوں کا تھا یا نہیں تھا؟ قرآن نے کہا یہودی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ رہیے، جواب دیجئے، جواب دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ حیدر حیدر کا نعرہ لگے گا۔ ہے یا نہیں؟ قرآن نے کہا ہے یا نہیں؟ کہا ہے نا کہ یہودی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور خیبر میں کون بیٹھے تھے؟ یہودی بیٹھے تھے۔ کسی کو علم ملا؟ نہیں ملا۔ کس کو ملا؟ علی کو ملا۔ یعنی ہمیشہ سے شجاعت کے باب میں، ہمیشہ سے ایستادگی کے باب میں اگر کوئی نام تھا تو وہ علی کا نام تھا۔ یہودیوں سے اگر کوئی لڑ سکتا تھا تو وہ علی تھے، وہ حیدر کرار تھے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے ایک مرتبہ پھر خود کو دہرایا۔ میرے ساتھ ہیں جو ولایت شناس سماعت ہیں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے نا، تاریخ نے ایک مرتبہ پھر خود کو دہرایا۔ اس وقت مرحب بھی ڈرا ہوا تھا کہ کل کس کو علم دیں گے رسول خدا۔ آج کا مرحب بھی ڈرا ہوا تھا کہ یہ ایران کب حملہ کرے گا۔ علی کے نوکروں نے، علی کے بیٹوں نے ایسا حملہ کیا، پیدر پہ ایسا میزائلوں کے نشانے لیے کہ مرحب زمان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ کہا ہم جوابی وار نہیں کریں گے کیونکہ علی آ گئے ہیں میدان میں۔ جوابی وار ہی نہیں کیا، مرحب بھی جوابی وار نہیں کر پایا تھا۔ تو جب علی کے نوکروں کی یہ حیثیت ہے، جب علی کی نوکر، علی کی جوتیوں کا صدقہ کھانے والے، علی کے بیٹوں کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اسرائیل جیسی طاقت کو سرنگوں کر سکتے ہیں، تو ذرا سوچئے جب زمانے کا امام آئے گا تو کیا عالم ہوگا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ تو یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں امام زمانہ کی نصرت کے لیے۔ آج شب عاشور مجلس کے بعد جہاں جائیں عزاداری میں گریہ کر کے صرف ایک دعا مانگے، گھر کی دعا نہ مانگے، بیٹوں کی دعا نہ مانگے، مال و زر کی دعا نہ مانگے۔ شب عاشور کا مسئلہ، کسی دنیا کی دعا نہ مانگیے گا۔ میں یہ ہاتھ جوڑ کے میں ذاکر آپ کے سامنے، میں مولا کا ذاکر گزارش کر رہا ہوں، نہ مانگیے گا مجھے گھر چاہیے مولا، نہ مانگیے گا کہ مولا بل ادا نہیں ہوا، کوئی دنیاوی دعا نہ کیجیے گا۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، کسی کو آپ کی نصرت کی ضرورت ہو، اور آپ اس کے پاس جا کے کہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دو، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ گو کہ ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، گو کہ ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے ایمان کا شب عاشور یہ درجہ ہونا چاہیے حسین کے انصار کی طرح۔ اگر زمانے کے امام کا انصار بننا ہے، دنیا کی بات نہ کریں، کوئی چیز دنیا کی نہ مانگے، کہیے مولا میں مانگنے کچھ نہیں آیا، مولا میں اپنی عزت و ناموس آپ پہ نچھاور کرنے آیا ہوں، مولا مجھے اپنا انصار بنا لیجئے، میں آپ کا ناصر بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا مددگار بننا چاہتا ہوں۔ آج کی شب ہر عزاداری میں رو کے مولا سے یہ مانگیے کہ مولا مجھے اپنا انصار بنا لیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں گھر گاڑی دکان نہیں 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 نہیں، میں صرف آپ کی نصرت چاہتا ہوں، میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، شب عاشور بھی ایسے ہی الہی افراد تھے کہ جنہوں نے امام حسین سے کچھ نہیں مانگا۔ جس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں امام حسین اپنا سب کچھ دے رہے تھے، یہ 72 بھی ایسے تھے کہ یہ امام حسین کی راہ میں اپنا سب کچھ دے رہے تھے۔ ان کو گوارا نہیں تھا کہ حسین کو تکلیف ہو، حسین کے چہرے پہ شرمندگی ہو، یہ کچھ مانگنا نہیں چاہتے تھے امام حسین سے، یہ دینے آئے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو خدا نے اپنی مرضی ان کو دے دی۔ عزیزان گرامی، شب عاشور ہے، بس میں منزل مصائب پر آ گیا۔ حسین کے بڑے شہزادے کی شہادت بہت سخت ہے۔ علی اکبر جو شبیہ رسول ہے، جس کے چلنے سے، جس کے قول سے، جس کے گفتار سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، یہ کیسے صحابی تھے؟
جنہوں نے رسول اللہ کی طرح دکھنے والے رسول اللہ کے بیٹے کو شہید کر دیا. عزیزان گرامی قدر، مقاتل میں نقل ہوا ہے کہ کربلا میں حسین کے لیے سب سے مشکل شہادت علی اکبر کی شہادت تھی. سب سے مشکل شہادت. علامہ شوستری بہت بڑے عالم بیان کرتے ہیں کہ 3 جگہوں پر 3 مقامات پر حسین اس طریقے سے گرے ہیں کہ یوں لگا کہ قفس منصری سے روح پرواز کر گئی ہے. اور تینوں مقامات جو بیان کیے ہیں وہ علی اکبر کی شہادت کے ہیں. کہا ایک مرتبہ حسین کی آنکھیں اس وقت بند ہوئیں کہ جب علی اکبر کو میدان میں روانہ کر رہے تھے. کہا دوسرا موقع کیا تھا؟ کہا دوسرا موقع وہ تھا کہ جب حضرت علی اکبر واپس آئے ہیں اور کہا بابا میرا خون رس رہا ہے، میرا خون رس رہا ہے. اور جب خون رسے نا تو آپ جانتے ہوں گے جب خون بہ رہا ہو تو پیاس بہت شدید لگتی ہے. جب آ کے تقاضا کیا تھا نا امام حسین سے، بابا علی اکبر کو اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو نقشہ بدل دوں گا میدان کا. علامہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ حسین کی آنکھیں اس وقت بند ہوئی ہیں. اور تیسرا وہ مقام تھا کہ جب علی اکبر کے لاشے کو لینے حسین میدان کی جانب جا رہے تھے. عزیزو کتنے غریب ہو گئے ہیں حسین، کوئی نہیں بچا، اصحاب چلے گئے. مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام علی اکبر کو، ایسا نہیں ہے مولانا محمد کو اجازت حسین نہیں دے رہے تھے، لیکن علی اکبر کو حسین مولا نے اجازت دے دی. عزیزان گرامی قدر، سخت جملہ ہے، باپ کے لیے جوان بیٹے کو شہادت کی اجازت دینا. لیکن کیونکہ مولا کا بیٹے تھے مولا نے اجازت دے دی. لیکن یہاں پر عجیب ماجرا ہوا. میں بالکل صحیح روایات، صحیح السند روایات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حسین نے تو علی اکبر کو اجازت دے دی، کہا جاؤ بیٹا میدان کی طرف جاؤ. لیکن اس کے بعد جب خیمہ گاہ حسینی میں علی اکبر گئے ہیں نا، ایک مرتبہ مستورات نے علی اکبر کی ابا کو زور سے پکڑ لیا. کہا نہیں علی اکبر تجھے نہیں جانے دیں گے. زینب نے پکڑ لیا، کہا نہیں علی اکبر تو نہیں جا سکتا. جب علی اکبر نے کہا نا کہ جانا ضروری ہے، ایک مرتبہ جب کہا کہ ضروری ہے جانا، مشیت الہی اس میں ہے، تو پتہ ہے بیویوں نے کیا کہا، بہنوں نے پکڑ کے کیا کہا صحیح علی اکبر چلے جانا لیکن تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم تھوڑی دیر تمہاری زیارت کرنا چاہتے ہیں، جلدی نہ کرو. عربی کے جملے، کہا جلدی نہ کریے علی اکبر، اگر جانا مشیت الہی میں ہے تو تھوڑی دیر رک جائیے، نہ جائیے. پھر کسی بہن نے ابا کا دامن پکڑا، پھوپھی نے ابا کا دامن پکڑا، گلے سے لگایا، کہا علی اکبر نہ جا، علی اکبر تو میری آنکھوں کی، جناب زینب نے کہا علی اکبر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی اکبر اگر تو چلا گیا تو زینب کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، زینب بے آنکھ ہو جائے گی. نہیں جانے دے رہے تھے. اہل حرم نے ابا کو پکڑ لیا، کہا نہیں علی اکبر کو نہیں جانے دیں گے، ابھی تک جتنے شہید تھے وہ چلے گئے، نہیں علی اکبر کو نہیں جانے دیں گے. حسین اجازت دے کے خیمے کے باہر کافی دیر سے علی اکبر کا انتظار کر رہے تھے. اب جو بہت دیر گزری ہے نا اور آوازیں سنی ہے حسین نے کہ نہیں جانے دے رہے، ایک مرتبہ در خیمہ پہ حسین آئے، کہا دیکھو علی اکبر کو بھیج دو، میں جانتا ہوں تم روک رہے ہو لیکن میں کیا کروں، مقتل کی ضرورت علی اکبر ہے، علی اکبر کو بھیج دو. ایک مرتبہ مولا کی گزارش تھی، بیویوں نے علی اکبر کے دامن کو چھوڑا. اور ذاکرین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے اس طریقے سے برآمد ہوئے کہ جیسے ایک تابوت گھر سے برآمد ہوتا ہے. کوئی ابا کو پکڑے ہے، کوئی کمر سے مس ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ کو علی اکبر کی زلفوں پہ پھیر رہا ہے. ارے علی اکبر، ارے رسول اللہ کی شبی، ارے نانا رسول کی شبی، کوئی بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی علی اکبر کی، ایسے جیسے تابوت برآمد ہوتا ہے. علی اکبر باہر آئے، حسین اجازت دے چکے، لیکن علی اکبر جوان بیٹے ہیں حسین کے. جوان بیٹا طاقت ہوتی ہے باپ کی، جن کے جوان بیٹے ہیں وہ جانتے ہیں باپ کی طاقت کا نام ہوتا ہے جوان بیٹا. جب تک جوان بیٹا
بیٹا زندہ ہو باپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں کہ جو باپ کی طرف اٹھے اگر جوان بیٹا موجود ہو۔ حسین علی اکبر کو بھیج رہے ہیں، بہت سخت مرحلہ ہے، بھیج تو دیا، اجازت تو دے دی، بیویوں سے بھی گزارش کر کے علی اکبر کو اجازت لے دی، لیکن عزیزو باپ تھے نا، محبت تھی، جوان بیٹا تھا۔ جب علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھا، ایک مرتبہ علی اکبر کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے کیا دیکھا؟ حسین دوڑے دوڑے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اکبر نے گھوڑے کو موڑ کہا، بابا آپ نے تو اجازت دے دی، بابا آپ نے تو مقتل کی اجازت دے دی، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے دوڑے آ رہے ہیں؟ عجیب جملہ کہا علی اکبر تیرا بیٹا نہیں ہے، اگر کوئی تیرا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان کو کس طریقے سے، میں خود نہیں آ رہا، جوان بیٹا ہے۔ حسین کے قدم خود آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے علی اکبر مقتل میں چلے گئے، اور عزیزو جب مقتل میں گئے ایک مرتبہ تلوار علی کے بیٹے ہیں، اور بھیجتے ہوئے عجیب جملے کہے ہیں حسین نے کہا علی اکبر تو نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، تیرے جیسا شبیہ رسول اللہ کی آج تک ہوئی، خدا لعنت کرے ان لعینوں پہ۔ حسین کے جملے ہیں، خدا ہاتھ توڑے۔ امام حسین نے امام کبھی لعنت نہیں بھیجتا، بہت کم مقامات ہیں ایسے جہاں امام حسین نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک مقام علی اکبر کی شہادت ہے کہ جہاں امام نے عمر سعد کو دیکھ کے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے علی اکبر کو مارا۔ عزیزو علی اکبر کو بھیج دیا، علی اکبر میدان میں گئے، ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی، اور جنگ بھی کیسے ہو رہی ہے، علی کا شعر ہے۔ ایک مرتبہ جب جنگ لڑنی شروع کی، کفار کی فوجیں، مسلمانوں کی فوجیں، سب یزیدی لشکر کو بتا دیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، رجس خانی کی۔ ایک مرتبہ جب بہت ساروں کو مار دیا، اب کچھ تلوار کے وار علی اکبر کو بھی لگ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑا دوبارہ دوڑا کے خیمگاہ حسینی کے پاس آئے، کہا بابا علی اکبر کی آپ نے جنگ دیکھی؟ کہا کیا کمال جنگ کی ہے؟ کہا بابا علی اکبر اس سے زیادہ طاقت سے جنگ کر سکتا ہے، اگر علی اکبر کو ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، علی اکبر میدان کا نقشہ بدل دے گا، ایک گھونٹ مل جائے۔ خون رس رہا تھا نا، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے خون کے رسنے سے۔ عزیزو حسین علیہ السلام جو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، جن کے ہاتھ میں دنیا کا پانی ہے، کیا مظلومیت ہے، بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا ہے، باپ ساقی کوثر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک گھونٹ پانی دینے کو نہیں ہے۔ کہا علی اکبر، عجیب جملہ کہا حسین نے، کہا علی اکبر تیرا بابا بہت مظلوم ہو چکا ہے اور شرمندہ ہو چکا ہے کہ جوان بیٹے نے کچھ مانگا ہے اور باپ کے پاس دینے کو نہیں ہے۔ علی اکبر میری زبان، ذرا اس کو اپنی زبان مس کر، کیا پتا پانی آ جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان بابا کی زبان سے مس کی، ایک مرتبہ پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ عزیزو بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، اجرکم علی اللہ، اپنی آوازوں کو بڑھائیے۔ شب عاشور ہے، حسین کو علی اکبر کی شہادت بہت سخت تھی حسین پر، پرسہ دیجئے مولا حسین کو شب عاشور، اپنی آوازوں کو بڑھائیے، آزاد چھوڑ دیجئے آوازوں کو، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اب جو حسین نے دیکھا کہ علی اکبر واپس لوٹے ہیں، پانی نہیں ہے، کہا کہ یہ میری انگوٹھی ہے، علی اکبر یہ منہ میں رکھ لے، اور جنگ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے منہ میں انگوٹھی رکھی بابا کی، خیمہ گاہ سے دوبارہ مقتل کی جانب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ اب جو علی اکبر نے جنگ شروع کی ہے تو اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کا گھوڑا مقتل میں جس جانب جاتا تھا، حسین خیمہ گاہ حسینی میں اس سمت دوڑنے لگتے تھے۔ جب مشرق کی طرف جاتا تھا حسین مشرق کی طرف دوڑتے تھے، جب مغرب کی طرف حسین مغرب۔ عزیزان گرامی قدر، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک ملعون نے جب دیکھا کہ پیاس کی شدت بڑھ چکی ہے، علی اکبر کی پیاس کی شدت کہاں تک لڑتے علی اکبر پیاسے تھے، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس لعین نے آگے بڑھ کر علی اکبر کے سر پہ وار کیا۔ اب جو سر پہ وار کیا عزیزو، ایک مرتبہ سر سے خون رسنا شروع ہوا، اب آنکھوں سے علی اکبر کو دکھائی نہیں دیتا، اب جو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کسی نے تلوار ماری اور ایک لعین آگے بڑھا، برچھی کا پھل علی اکبر کے کلیجے میں۔
عزیزو جس کے ہاتھ سلامت ہے ماتم کیجئے، ماتم کیجئے۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل۔ حسین، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، حسین نے خود کو دوڑانا شروع کر دیا مقتل کی جانب۔ علی اکبر کے لاشے میں پہنچے، کہا علی اکبر تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کہا بابا، بابا برچھی کا پھل نکال دیجئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے نجف کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا بابا علی مدد کو آئیے، اب مظاہرہ مدد کو آئیے۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے جا رہا ہوں۔ حسین کو اب کچھ نظر نہیں آتا۔ زینب خیمہ گاہ حسینی سے نکل کر لاش اکبر تک آ چکی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا، جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ زینب نے صدا دی، ارے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے امام کی مدد کرو، لاشے کو اٹھاؤ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔